ہمارے کچھ بزرگ یہ کہا کرتے ہیں کہ حالات جتنے بھی خراب ہوں تو آپ دیکھیے کہ اس میں سے امکانات اور پازیٹیو کا کیا نکلتے ہیں۔ اب یہ جنگ جو ہے وہ بہت خوفناک جنگ ہے جو اسرائیل اور امریکہ نے ایران کے اوپر تھوپی ہے، اور پھر ایران اس کا جواب دے رہا ہے، اور اس جواب دینے میں ایران نے بہت سے سبق سکھائے ہیں اور بہت سے امکانات پر سے پردہ اٹھایا ہے۔ تو اس کے جو نیگیٹو آسپیکٹس ہیں وہ تو اب سارے جانتے ہیں کہ جنگ پورے علاقے میں پھیل جائے گی، جنگ کا رکنا مشکل ہو جائے گا، اور جو دوسرے پلیئر جو ہیں جیسے رشیا اور چائنا اگر اس کے اندر کود گئے تو پھر کام اور بھی بہت خراب ہو جائے گا، اور یورپ کے اوپر اگر کوئی حملہ ہو گیا تو پھر یہ جنگ جو ہے نا یہ جنگل کی آگ کی طرح پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ تو یہ ساری باتیں تو پتہ ہی ہیں، آپ تبصرے روز سنتے رہتے ہیں، اور ساتھ جو ایک وحشیانہ قسم کا ایک جنون ہے وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا وہ بھی کسی لاجک سے سمجھانا بہت مشکل ہے، دنیا کے کسی قانون کے تحت وہ نہیں آتا۔ بہرحال وہ باتیں ساری اپنی جگہ پر ہیں۔ میں اس ویڈیو میں اور اس چھوٹی سی گفتگو میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں سے پازیٹیو کیا نکلتا ہے، امکانات کیا نکلتے ہیں، اپرچونٹی کیا نکلتی ہے۔ اور وہ اپرچونٹی نکلتی ہے کہ ایران نے، اور خاص طور پر اس کے سربراہ جناب خامنائی شہید نے یہ سبق دے دیا ہے سب کو کہ اگر ہمت کی جائے اور جرت کی جائے تو آپ وہ جو ناقابل تسخیر ہے اس کے سامنے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جانوں کے چلے جانے سے، بلڈنگز کے گر جانے سے ایک قوم نہیں گرتی، اگر قوم جو ہے وہ کھڑی رہنے چاہیے تو وہ کھڑی رہ سکتی ہے، دوسری بات۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہاں یہ سبق سیکھنا چاہیے تمام امت مسلم کو کہ اب وہ وقت آ گیا ہے جو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا والا، کہ آپ خود دیکھیے جب جتنے آپ بکھرے بکھرے رہیں گے، جتنے آپ ٹولیوں میں رہیں گے، جتنے آپ استعمار اور باطل کے ساتھ آپ اپنا گٹھ جوڑ کریں گے اور ان کے اعلی کار بنیں گے، اتنے ہی وہ آپ کو توڑ توڑ کر آپس میں لڑا کر ایک دوسرے کو مار کر ختم کریں گے۔ اس لیے اس وقت اتحاد کا وقت سمجھ میں آیا ہے، اس وقت سمجھ میں آیا ہے کہ جو ایک کریٹ کی ہوئی فرقہ وارانہ ایک تفریق ہے، اب اس کو ختم کرنے کا موقع آیا ہے۔ وہ تمام لوگ جو اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، ان کو پوری دنیا کے لیے ایک امن کا نگہبان بننے کے لیے، یعنی فساد مچانے کے لیے نہیں، لڑائیاں جھگڑے منانے کے لیے نہیں، اور ایک پوری دنیا کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے پھر ایک دوسرے کے ساتھ جڑنا بہت ضروری ہے، اور جڑا جا سکتا ہے، اور نہیں جڑیں گے تو مار کھائیں گے۔ اس میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ان ممالک کے حکمرانوں کے ذاتی مفادات ہیں، ان کی اپنی ذاتی حکومتوں کو بچانا ہے، ذاتی بادشاہتوں کو بچانا ہے، اور وہ جو ذاتی عیاشیاں، ذاتی جو عللے تللے ہیں، اور جو ایک ذاتی ان کے جو ہے ایک طرح کی پرسنل لنکیج ہے، وہ اس کی قربانی صرف جو ہے وہ اس کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ اگر وہ اس کو اوورکم کر لیں تو یہ بہت زبردست گولڈن موقع ہے، اور عرب ریاستوں کو بھی یہ سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ ہم کسی اور کے یعنی پراکسی بن کے، کسی اور کے لیے جگہ پرووائڈ کر کے اس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کو ماریں گے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہماری اپنی بھی باری آ جائے گی۔ لہٰذا میں حیران ہوں کہ بہت سارے اجلاس ہوتے ہیں، روز پریس کانفرنس ہوتی ہیں، مگر آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز OIC کا اجلاس ابھی تک کیوں نہیں ہوا؟ اس پوری جنگ کے اندر 11 میں سے 9 ملک ایسے ہیں جو اسلامی ملک ہیں، جو اس جنگ کی لپیٹ میں آئے ہوئے ہیں۔ 9 ملک ایسے ہیں جو اسلامی ملک ہیں، تو ان کے سربراہ کی کانفرنس نہیں ہونی چاہیے، ان کو اکٹھے نہیں ہونا چاہیے، اور اگر ہم کسی طریقے سے اکٹھے ہو جائیں تو ہمارے پاس وسائل کی تو کوئی کمی ہے ہی نہیں، اور پھر جو ہمارے دوست ہیں، ہمارے الائے ہیں، ان ساروں کو اکٹھا کر لیا جائے تو ہر طرح کے وسائل ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ میرا تو حساب یہ ہے کہ چھوٹا منہ بڑی بات والی بات ہے، کہ میں اپنی ایک انڈیویجول کیپیسٹی میں بس ایک شور ہی مچا سکتا ہوں۔ ایک چھوٹا بچہ جیسے شور مچاتا ہے کہ دودھ ابل گیا، دودھ ابل گیا، دودھ ابل گیا، تو وہ خود تو نہیں وہ دیچکی اٹھا کے سائڈ پہ کر سکتا، مگر اس کا شور سن کے کوئی اہل آ کے اس دودھ کی دیچکی کو اٹھا سکتا ہے۔ تو میں ایک انڈیویجول کیپیسٹی میں
تو اس بات کی نشاندہی کر سکتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ ہمارے سب بڑے لوگوں کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ جس اپرچونٹی میں ہم دوبارہ اکٹھے ہو سکتے ہیں سارے، اور اگر اکٹھے ہو جائیں تو اکانومی کے طور سے، علم کے لحاظ سے، طاقت کے لحاظ سے، وسائل کے لحاظ سے پوری دنیا کی ایک طاقت جو ہے وہ ساری مرکوز ہو سکتی ہے اس بلاک کے اندر۔